اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج البلاغہ کے اس 10ویں ایپیسوڈ میں یا پھر 8ویں کلمات کثار میں آپ کا استقبال ہے۔ نہج البلاغہ سیریز کے ان ایپیسوڈ میں ہم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے نورانی کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر اے اور بی میں ہم نے نہج البلاغہ کے بارے میں جانا، اور ایپیسوڈ بی میں نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں، جنہی نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے، جمع کیا ہے، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد جو مولا کے 480 کلمات ہیں، حکمتیں ہیں، سینگس ہیں، ان میں سے ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک کلمے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سود مند ہے اور فائدہ مند ہے، آپ کے دوستوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، دوسرے دوستوں کو بھی مولا کے اس نورانی کلمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو بھی جانا چاہیے، تو اس کلاس کو، اس جلسے کو آپ ان سے بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ اس کو سنیں، تاکہ ہم لوگ پوری نہج البلاغہ نہ صحیح، کم سے کم مولا کے چند کلمات کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری اپنی حد تک پیدا کر سکیں۔ آج کا کلمہ جو میں نے نہج البلاغہ سے انتخاب کیا ہے، جس کو میں گفتگو کرنا ہے، اس کا نمبر 35 ہے، 35۔ حضرت فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض۔ بہت ہی پیارا کلمہ ہے، بہت ہی کمال کا کلمہ ہے، بہت ہی نورانی کلمہ ہے۔ لا قربۃ بالنوافل، حضرت فرما رہے ہیں کہ مستحب کاموں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے نزدیک نہیں ہوا جا سکتا۔ اذا اضرت بالفرائض، جب وہ واجبات کو، ضروری چیزوں کو نقصان پہنچائیں، یعنی مستحب کام اگر واجبات کو نقصان پہنچائیں تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ مذہب کے 5 حکم ہیں، یا واجب مسٹ ڈو، یا حرام مسٹ ناٹ ڈو۔ واجب ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، حرام مسٹ ناٹ ڈو ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد مستحب ہوتا ہے بیٹر ٹو ڈو، جس کا کرنا بہتر ہو، اور اس کے بعد مکروہ ہے بیٹر ناٹ ٹو ڈو، جس کا نہ کرنا بہتر ہو، اور اس کے بعد آخر میں مباح ہوتا ہے۔ یعنی واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ تو حضرت نے یہاں پر واجب اور مستحب کی گفتگو کی کہ اگر ہمارے مستحبات، جن کا کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، جن کا کرنا بہتر ہے، اگر وہ ان اعمال کو، ان چیزوں کو نقصان پہنچائیں جن کا کرنا ضروری ہو، جن کا کرنا واجب ہو، تو ان مستحبات جن کا کرنا بہتر ہے، اس کو انجام دے کر ہم خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل، نماز شب پڑھنا مستحب ہے، بہت ہی ریکومینڈڈ ہے، ائمہ کرام نے اس کی بہت زیادہ سفارش کی ہے۔ علماء کرام کی زندگی میں ہمیں نماز شب ملتی ہے کہ نماز شب کو کس پابندی سے ادا کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے جو مراجع گزرے، سبھی لوگ نماز شب کے پابند ہوا کرتے تھے۔ لیکن نماز شب ایک مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز شب کے لیے اٹھ رہا ہے یا رات میں جاگ رہا ہے کہ نماز شب پڑھ کر سوئیں گے، اور اس نماز شب کی وجہ سے اس کی واجب نماز جو صبح کی نماز ہے وہ قضا ہو جائے، تو اب اس مستحب نماز کے ذریعے سے اس کو
وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، خدا کی خوشنودی کو، خدا کے ہیپینس کو، خدا کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ نمازیں سب ٹھیک ہے، بہت ثواب کا کام ہے، بہت بہتر نماز ہے، لیکن چونکہ مستحب ہے اور نماز صبح واجب ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، ایک آدمی ہے عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، ہر سال 2 سال کے بعد عمرہ کرنے جاتا ہے، پیسہ خرچہ کرتا ہے، بہت اچھا عمل ہے، اللہ کے گھر کی زیارت ہے، رسول کی مزار کی زیارت ہے، جاتا ہے وہاں پر روضہ رسول پر سلام کرتا ہے، وہاں پر طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، لیکن عمرہ چونکہ مستحب ہے اور ایک کے بعد دوسرا عمرہ کر رہا ہے، تیسرا عمرہ کر رہا ہے، لیکن واجب حج نہیں کر رہا ہے، تو یہ مستحب عمل، اس کا مستحب کرنا، انجام دینا اس کو، اور واجب کو چھوڑ کر اس کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتا۔ یا پھر کوئی آدمی صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، دوسرے مستحب کاموں پر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن جو خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسے نہیں نکالتا۔ خمس امام علیہ السلام کا حصہ ہے، ہمارے زمانے کے امام کا حصہ ہے، اور زکوٰۃ میں غریبوں کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص خمس نہیں نکال رہا ہے تو اس کا مطلب وہ امام کے حق کا غاصب ہے، سادات کرام کے حق کا غاصب ہے، لیکن اس کے بعد وہ الگ ہٹ کے جو ہے صدقہ خیرات یا دوسرے مذہبی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ تو یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور بہت زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کرنا اس کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتا۔ یا پھر کوئی خاتون، کوئی محترمہ، کوئی عورت اگر زیارت پر جا رہی ہے، زیارت بہت اچھا عمل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن بے پردہ جا رہی ہے، تو پردہ واجب ہے اور زیارت ایک مستحب عمل ہے، بہت ثواب کا عمل ہے، لیکن چونکہ واجب کو پامال کر رہی ہے، لہذا واجب کو چھوڑ کر مستحب کو انجام دیتے ہوئے اللہ کو خوش نہیں کر سکتی، وہ امام حسین کو خوش نہیں کر سکتی۔ اور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو واجب کو چھوڑ کر مستحب کو انجام دینا جو ہے مستحب کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی مستحب حج کرے اور واجب حج نہ کرے تو اس کا حج باطل ہے۔ اسی ساتھ ساتھ کوئی آدمی اگر کسی سبب سے اس کے اوپر رمضان کے روزے واجب ہو گئے تھے، قضا ہو گئے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے واجب روزے اس کے اوپر واجب ہیں، قضا ہو چکے ہیں، تو ان کو رکھنا واجب ہے، تو ایسا شخص اگر مستحب روزے رکھتا ہے تو اس کے یہ مستحب روزے باطل ہیں، یعنی قبول نہیں ہے، اصلاً باطل ہیں وہ، کیونکہ اس کے اوپر واجب روزے ہیں گے، واجب روزے اس کے اوپر ہیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر دفتر میں کام کرتا ہے، کسی آفس میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی اسکول میں کام کرتا ہے، اسکول والا، فیکٹری والا، دفتر والا بیچارہ نیک انسان ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، آپ کو نماز ظہرین پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہم نے کہا 15 سے 20 منٹ لگے گا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی نیکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز پڑھنے گئے، اور نماز میں 15 سے 20 منٹ کے بجائے اب ہم پون گھنٹہ لگا رہے ہیں۔ نماز کے بعد دعا توسل پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد ذات عاشورہ پڑھنا شروع کر دی ہم نے، دوسرا کوئی دعا پڑھنا شروع کر دی، تو یہ ذات عاشورہ پڑھنا، یہ دعا توسل پڑھنا، یہ حرام ہے یہاں پر، چونکہ اس نے اجازت دی، اور جو ہم کو سیلری مل رہی ہے کسی آفس میں کام کرنے کے لیے وہ 8 گھنٹے کی ہم سیلری لے رہے ہیں، اور جو چھٹی نماز کی ملی ہے وہ 15 سے 20 منٹ کی ملی ہے۔ اب کوئی شخص اگر پون گھنٹہ لگا رہا ہے، 45 منٹ لگا رہا ہے، 40 منٹ لگا رہا ہے، دعائیں پر دعائیں پڑھے جا رہا ہے، تو اس کا دعا پڑھنا حرام ہے، اور یہ جو ہے واجب کام کو چھوڑ کر مستحب کام کے ذریعے سے وہ اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ آئیے آخر میں خدا بند متعال سے دعا کریں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مولا کے جو نورانی کلمہ ہے اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ خدا بند متعال سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اور بیشتر توفیق دے کہ ہم مولا کے نورانی کلمات کو سمجھ سکیں۔ اور آخر میں پھر گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے تو یہ آپ دوسروں تک پہنچائیے، چونکہ نیکیوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ ہوا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔